بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنایات کی بحث چل رہی تھی۔ جنایت کی 5 قسمیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، جاری مجرا خطا، قتل بالسبب۔ یہ جنایت کی 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 کی توضیح اور ان کا حکم کل کے درس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے۔ یہاں سے آج کا جو سبق ہے اس میں جنایت کے متعلق جو احکام ہیں، جزوی احکام، اس کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ والقصاص واجب بقتل کل محقون الدم علی التعبید۔ پہلی قسم یعنی قتل عمد کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ گناہ اور قصاص ہے۔ قصاص کس سے لیں گے، کس کو مارنے کی بنیاد پر قصاص لازم آتا ہے، اس کو یہ بتاتے ہیں کہ قصاص واجب ہے ہر اس شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے جس کا خون ہمیشگی کے طور پہ محفوظ ہو۔ یہ قیدیں کئی ایک لگائی ہیں۔ محقون الدم ہو یعنی محفوظ الدم ہو، اس کا دم محفوظ ہو، اسے قتل کرنے مارنے کی اجازت نہ ہو۔ ایک قید یہ لگائی ہے علی التعبید، ہمیشگی کے طور پہ وہ محفوظ الدم ہو، اسے مارنا درست نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی ذمہ ہے، یعنی دارالاسلام میں بادشاہ اسلام سے امان لے کر کے جزیہ دے کر کے وہ ہمیشہ یہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ محفوظ الدم علی التعبید ہے۔ اسے اگر کوئی مارے گا تو قصاص لازم ہوگا۔ مسلمان ہے، دارالاسلام میں ہے، وہ محفوظ الدم علی التعبید ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا خون محفوظ ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کو مارے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دارالاسلام میں امان لے کر کے کچھ دنوں کے لیے آئے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے اجازت لے کے آئے، پھر یہ ہو کہ واپس جائے گا، تو 10-15 دن کے لیے اجازت لے کے آیا ہے تو محفوظ الدم تو ہو گیا، لیکن تعبید کا معنی، ہمیشگی کا معنی یہاں نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ پھر اسے واپس ہونا ہے۔ اس لیے مستامن کو اگر کسی نے مارا تو ایسی صورت میں اس میں قصاص نہیں ہے۔ ہاں، بادشاہ اسلام جو مناسب سزا دینا چاہے دے سکتا ہے کہ جب اس نے امان دے دی تھی تو پھر کیوں ایسا کیا۔ قصاص نہیں ہے، لیکن تعزیر جو بھی بادشاہ مناسب سمجھے وہ ہے۔ وہی انہوں نے کہا ہے والقصاص واجب بقتل کل محقون الدم علی التعبید، قصاص واجب ہے ہر ایسے کو قتل کرنے سے جس کا خون ہمیشگی کے طور پہ محفوظ ہے۔ اذا قتل عمدا، جبکہ جان بوجھ کر مارا گیا ہو، اس لیے کہ قصاص قتل عمد ہی میں ہے۔
قتل خطا میں، جاری مجرا خطا میں، شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے۔ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ، اور آزاد کو غلام کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّ، مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ ایک تو مسلمان ہے، ایک ذمی ہے، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، بس محفوظ الدم علی التعبید ہے، اگر وہ اس کو کسی نے مارا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ولا یقتل المسلم بالمستامن، لیکن مسلمان کو مستامن کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مستامن محقون الدم علی التعبید نہیں ہے، چند دنوں کے لیے وہ امان لے کر کے آیا ہے، پھر اسے واپس جانا ہے، قصد رجوع پر ہے۔ وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ، بڑے کو چھوٹے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ وَالصَّحِيحُ بِالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ، اور تندرست کو اندھے اور لنجے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا جو ارشاد ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ عام ہے۔ آیت کے عام ہونے کی وجہ سے عورت کے بدلے مرد، چھوٹے کے بدلے بڑے، لنجے اور اندھے کے بدلے میں تندرست کو قتل کیا جائے گا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ ایک چیز یہ یہاں بتا رہے ہیں وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِإِبْنِهِ وَلَا بِعَبْدِهِ وَلَا بِمُدَبَّرِهِ وَلَا بِمُكَاتَبِهِ وَلَا بِعَبْدِ وَلَدِهِ، مرد کو اس کے بیٹے کے بدلے میں، یعنی باپ کو بیٹے کے بدلے میں، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، یا مرد کو اس کے غلام کے عوض، یعنی آقا نے اپنے غلام کو مار دیا، یا مدبر کے بدلے میں، یا مکاتب کے بدلے میں، یا اپنے لڑکے کے غلام کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام، مدبر، مکاتب یا لڑکے کا غلام یہ اموال ہیں، ان کے ساتھ اموال جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اور کوئی اگر اپنے مال کو تلف کر دے تو اس کی بنیاد پر اس پر قصاص نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مکاتب، مدبر، غلام یا اپنے لڑکے کے غلام کو قتل کرنے کی صورت میں قصاص میں اس آدمی کو نہیں مارا جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو بیٹے کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بیٹا یہ باپ کا جز ہے، اور اپنے جز کو اگر کوئی تلف کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے اپنا ایک پیر کاٹ دیا تو یہ کہا جائے کہ قصاص میں وہ پیر بھی کاٹا جائے، ہے نا؟ تو یہ نہیں ہوگا۔ اپنے جز کو اگر کوئی تلف کر دے تو اس سے قصاص نہیں ہوتا ہے، نہیں لیا جاتا ہے۔ بیٹا یہ باپ کے جز کی طرح ہے، اور جب بیٹا یہ باپ کے جز کی طرح ہے اور اپنے جز کو تلف کرنے سے قصاص نہیں ہوتا ہے، تو اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اسے قصاص میں نہیں مارا جائے گا۔ لیکن اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے، یہ حکم شاید اس میں نہیں آیا ہے، اگر آیا ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، بات یہاں چل رہی ہے اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں۔ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں باپ کو نہیں قتل کیا جائے گا، لیکن بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کر دے تو بیٹے کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ بیٹا تو باپ کا جز ہے، لیکن باپ بھی جز ہے اس کا، اور جب باپ اس کا جز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اپنے جز کو تلف کرنا نہیں ہوا۔ اس لیے اگر بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ومن ورث قصاصا علی ابیہ سقط، اور جو اپنے باپ سے قصاص لینے کا وارث ہو،
تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ زید نے ہندا سے نکاح کیا تھا اور اس سے ایک بچہ بکر پیدا ہوا، زید نے ہندا کو طلاق دے دی، وہ مطلقہ ہو گئی، عدت گزر گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ زید کے لیے اجنبیہ ہو گئی، پھر زید نے ہندا کو قتل کر دیا عمدن، جان بوجھ کر کے، تو ہندا تو گئی لیکن اس کا بیٹا بکر زندہ ہے، اور یہ بکر زید کا بھی بیٹا ہے۔ قصاص لینے کا وارث اب کون ہوگا؟ وہی بکر جو زید کا اور ہندا کا بیٹا ہے۔ تو اپنے باپ سے قصاص لینے کا وہ وارث ہوا، لیکن حرمت ابوت کی بنیاد پر، شرافت ابوت کی بنیاد پر یہ قصاص ساقط ہو جائے گا۔ وہ قصاص میں اپنے باپ کو نہیں قتل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن ورث قصاصا علی ابیہ، اور جو اپنے باپ سے قصاص لینے کا وارث ہو، سقط، تو شرف ابوت کی بنیاد پر یہ قصاص ساقط ہو جائے گا۔ ولا یستوفى القصاص الا بالسیف، کسی نے مارنا شروع کیا تو لکڑی کا کوئی دھاردار بنایا ہے یا پتھر کا بنایا ہے، یا مارنا شروع کیا تو مارتا رہا، کئی دھار مارا اور پھر جا کر کے وہ مرا، تو یہ نہیں ہوگا کہ تم بھی مارتے رہو، ہے نا، یہاں تک کہ مر جائے۔ قصاص بس ایک مرتبہ میں تلوار لیں، مار دیں، ختم ہو جائے، بس معاملہ ختم۔ یہ نہیں ہے کہ متعدد ضرب مارے اور اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف دے۔ ولا یستوفى القصاص الا بالسیف، اور قصاص تلوار ہی کے ذریعے سے لیا جائے گا، تلوار کے علاوہ یہ نہیں ہوگا کہ جس دھاردار چیز کے ذریعے سے قاتل نے مقتول کو مارا تھا اسی دھاردار چیز کے ذریعے سے اسے قتل کیا جائے، صرف تلوار سے قصاص لیں گے۔ وَإِذَا قُتِلَ، یہاں سے پھر مسئلہ بدل رہا ہے۔ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا، اور جب مکاتب کو عمدن قتل کر دیا جائے، جان بوجھ کر کوئی مکاتب کو مار دے تو قصاص لیں گے، ہے نا، جس نے بھی مارا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اب اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مکاتب کو جان بوجھ کر کے کسی نے مارا، جس سے عقد کتابت جتنے پہ ہوا تھا اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ اسے دے کر کے اس کی آزادی ہو جائے، یا اتنا مال نہیں ہے کہ جسے چھوڑ کر، جسے دے کر کے اسے آزادی مل جائے۔ یا یہ 2 صورت ہوئی نا، کہ اتنا مال ہے جسے دے کر کے وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ یا تو ایک صورت یہ کہ اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ جسے دے کر کے وہ آزاد ہو جائے۔ دوسری صورت یہ کہ اتنا مال نہیں چھوڑا ہے جسے دے کر کے وہ آزاد ہو۔ پہلی صورت جو ہے کہ اتنا مال دے کر کے گیا، چھوڑ کے گیا ہے کہ جسے دے کر کے آزادی مل جائے، اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو اس کا کوئی وارث بھی ہوگا یا اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تو اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، اس میں تفصیل ہے کہ یا تو اس کا کوئی وارث بھی ہوگا یا وارث نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا حکم کیا ہے اس کو یہ یہاں سے بتائیں گے، شاید 2 ہی صورتوں کا حکم بتایا ہے۔ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا، اور جب مکاتب کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا جائے، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى، تو یا تو اس کا کوئی وارث ہوگا یا اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ یہاں یہ مان رہے ہیں
کہ اس کا مولا کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. مکاتب کو قتل کر دیا گیا اور کوئی وارث اس کا مکاتب کا نہیں ہے. فلہ القصاص، تو آقا مکاتب کے قاتل سے قصاص لے گا. ان لم یترک وفان، اگر اتنا مال چھوڑ کے نہیں گیا ہے کہ جس سے وہ آزاد ہو جائے. یعنی مکاتب کو قتل کیا اور مکاتب کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اسے دے کر کے وہ آزاد ہو، اور کوئی وارث بھی نہیں ہے. تو جب اتنا مال نہیں ہے کہ جسے دے کر کے اسے آزادی ملے، تو قتل کس کی ملکیت میں ہو رہا ہے؟ آقا ہی کی ملکیت میں ہو رہا ہے. اس لیے آقا کو اس سے، قاتل سے قصاص لینے کا، اس لیے اسی کی ملکیت میں قتل کیا گیا تو اسے قصاص لینے کا بھی اختیار ہوگا آقا کو. فلہ القصاص ان لم یترک وفان، تو آقا اس سے قصاص لے گا اگر مکاتب اتنا مال چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے کہ جس سے بدلے کتابت ادا کیا جا سکے. وَإِن تَرَكَ وَفَانٍ، اور اگر اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے جس سے بدلے کتابت ادا کر دیں. وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى، اور اس کا کوئی وارث بھی ہے آقا کے علاوہ. فلا قصاص لہم، تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ آزادی مل جائے، تو زخمی کرنا یہ کس کی ملکیت میں پایا گیا؟ آقا کی ملکیت میں. ابھی تو وہ آقا ہی کا مملوک ہے جب تک نہیں دیا گیا. قتل کے بعد دیکھا گیا کہ مال اس کے پاس ہے، دے کر کے آزادی مل جائے گی، ہے نا. دے دیا گیا، آزادی ہو گئی مرنے سے کچھ پہلے. اب وارث بھی ہیں تو قصاص لینے کا حق کس کو ہو جائے گا؟ وارثین کو ہو جائے گا. تو زخم یہ دوسرے کی ملکیت میں ہوا، قصاص دوسرے کے لیے ہو رہا ہے. اس لیے اگر سب اکٹھا بھی ہو جائیں پھر بھی قصاص نہیں لے سکتے ہیں. یعنی آقا اور وارثین سب اکٹھا ہو جائیں تب بھی نہیں لے سکتے، انفرادی طور پہ بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ملکیت بدل چکی ہے. پہلے وہ آقا کا مملوک تھا، جب زخمی ہوا قصاص لینے کا جب معاملہ آیا تو وہ آقا کا مملوک نہیں رہ گیا. ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. جیسے کہ آپ ایک مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں کہ حضرت بریرہ کو گوشت دیا گیا صدقے میں، سنے ہوں گے. اور پھر آقا کریم تشریف لے آئے، انہوں نے کھجور پیش کیا کھانے کے لیے. دیکھا حضور نے کہ گوشت ابل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت ابل رہا ہے، مجھے یہ پیش کر رہی ہو، کیا گوشت میں میرا حصہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے. کہا جب تم کو دیا گیا تو صدقہ تھا، تم مجھے دو گی تو ہدیہ ہوگا. یعنی ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے نا. تو یہاں پہلے آقا کی ملکیت میں وہ تھا جب زخمی ہوا، اور جب قصاص لینے کا معاملہ آیا تو اب وہ آزاد ہو گیا ہے، وارثین کو حق ہو رہا ہے. اس لیے کسی ایک کو بھی قصاص لینے کا اختیار نہیں ہوگا. وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ، تو وہ قصاص نہیں لے سکتے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى، اگرچہ وہ وارثین آقا کے ساتھ دعویٰ کرنے میں اکٹھا ہو جائیں، سب ایک ساتھ دعویٰ کریں، پھر بھی قصاص نہیں لے سکتے. اس لیے کہ جراحت، زخمی ہونا یہ دوسرے کی ملکیت میں اور قصاص دوسرے کی ملکیت میں ہو رہا ہے. اور اگر اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے اور کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، صرف اور صرف آقا ہی وارث ہے، تو اس صورت میں آقا قصاص لے سکتا ہے. یہ صاحبین کا قول ہے. امام اعظم کے نزدیک قصاص نہیں لے سکتا. اچھا، امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ قصاص لے سکتا ہے، امام محمد کے نزدیک قصاص نہیں لے سکتا.
اس کی تفصیل کتاب میں نہیں بیان کی گئی ہے چونکہ یہ اختلافی مسئلہ تھا، اس لیے اس تیسری صورت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ آنے والی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ چونکہ کتاب میں 2 ہی صورتیں بیان کی گئی ہیں، 2 میں نے بتا دی، تیسری صورت بھی ہے کہ اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ آزادی مل جائے، لیکن وارث کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف مولا یہی وارث ہے۔ مولا لتا کا وارث ہوتا ہے، ذوی الارحام میں سے کوئی نہ ہو، اصحاب فرائض میں سے کوئی نہ ہو، اسبات میں سے کوئی نہ ہو، تو وارث کون ہوتا ہے؟ ولا آقا پاتا ہے، وہی وارث ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں شیخین کے نزدیک آقا کو قصاص لینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ زخمی ہونا بھی اسی کی ملکیت میں اور کوئی وارث نہیں ہے تو وہی قصاص لینے کا بھی حقدار ہے، تو ملکیت تبدیل نہیں ہوئی، اس لیے شیخین کہتے ہیں کہ قصاص لے سکتا ہے۔ امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ حکماً ملکیت بدل چکی ہے نا، اس لیے قصاص نہیں لے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ، رہن کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں ششماہی اول میں۔ اگر اعتماد کے لیے کسی نے اپنے غلام کو کسی کے پاس گروی رکھ دیا تو جس کے پاس رکھا وہ مرتہن ہے، جس نے رکھا ہے وہ راہن ہے، جس چیز کو رکھا وہ کیا ہے؟ مرہون۔ یہ بیان ششماہی اول میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ مثلا کوئی باقی تھا اس کا کچھ، تو اس کی وصولیابی کے لیے اپنے غلام کو اس کے پاس ہے نا یہ کہ وہ مل جائے، اس نے کہا کہ بھائی اپنا غلام میرے پاس رکھو تاکہ اگر تم دین میرا نہ ادا کرو تو اس کے ذریعے سے میں وصول کر لوں، رکھ دیا۔ اب مرتہن کے پاس وہ غلام ہے، پھر اس عبد مرہون کو کسی نے قتل کر دیا تو راہن اکیلے اگر چاہے کہ قصاص لے لے یا مرتہن اگر اکیلے چاہے کہ قصاص لے لے تو نہیں لے سکتے۔ جب دونوں اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو کر کے مطالبہ کریں گے تب قصاص لیں گے، ورنہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکیت تو راہن ہی کی ہے، ملکیت تو راہن ہی کی ہے، لیکن مرتہن کا بھی اس سے حق متعلق ہے کہ وہ اپنے دین کی وصولی اسی کے ذریعے سے کرتا۔ تو جب دونوں اکٹھا ہوں گے اسی صورت میں قصاص لیں گے، بغیر اس کے قصاص نہیں لے سکتے۔ وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ، اور جب رہن کے غلام کو عمدن قتل کر دیا جائے، لا یجب القصاص، تو قصاص واجب نہیں ہوگا، حتی یجتمع الراہن والمرتہن، جب تک راہن اور مرتہن اکٹھا نہ ہو جائیں۔ جب دونوں اکٹھا دعویٰ کریں گے تو قصاص اس سے لیا جائے گا، عبد رہن کو قتل کرنے والے سے، ورنہ نہیں۔ رہن کا بیان پڑھے ہیں نا، یاد ہے؟ ورنہ پھر اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی۔ ومن جرح رجلا عمدن، اور جس نے کسی آدمی کو جان بوجھ کر کے زخمی کر دیا، فلم یزل صاحب فراشن، اور وہ صاحب فراش رہا، بستر ہی پر پڑا رہا اس زخم کی بنیاد پر، حتی ماتا، یہاں تک کہ اسی زخم کی وجہ سے مر گیا، فعلیہ القصاص، تو اس کے زخمی کرنے ہی کی بنیاد پر وہ صاحب فراش ہوا اور وہ ایسے ہی مر گیا تو اس کو قاتل مانیں گے اور اس سے قصاص لیں گے۔ ہاں اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، اس کے بعد پھر کسی عارضے کی بنیاد پر مر گیا تو اب ایسی صورت میں قصاص نہیں لیں گے، کیونکہ اس کے ضرب کی بنیاد پر وہ نہیں مرا ہے۔ ہاں عرش زخمی کرنے کی جو دیت ہوتی ہے وہ دیت دینا ہوگا، یہ الگ بات ہے، لیکن قصاص نہیں ہے۔ اور جو ومن جرح رجلا عمدن، جو کسی آدمی کو جان بوجھ کر کے زخمی کر دے، فلم یزل صاحب فراشن حتی ماتا، اور وہ بستر ہی پر پڑا رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو اس پر قصاص ہے، کیونکہ قتل کرنا یہ پا لیا گیا۔ ومن قطع ید رجل عمدا من المفصل،
اور جو کسی آدمی کے ہاتھ کو کاٹ دے جوڑ سے، مثلا یہاں کوہنی سے کاٹ دیا، یہ جوڑ ہے، یا یہ جوڑ ہے یہاں سے کاٹ دیا ہے نا، یا یہ جوڑ ہے یہاں سے کاٹ دیا ہے نا، تو مساوات ممکن ہے، برابری ہو سکتی ہے کہ جس نے کاٹا ہے نا کوہنی سے اس کا ہاتھ، دوسرے کا ہاتھ بھی وہیں سے کاٹ دے، مساوات ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس کا ہاتھ چھوٹا ہے اس کا ہاتھ بڑا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس جوڑ سے ہے نا، تو جہاں جس جوڑ سے اس کے ہاتھ کو کاٹا ہے اسی جوڑ سے اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دے، مساوات ممکن ہے، اس لیے قصاص لیں گے۔ لیکن اگر جوڑ سے نہیں کاٹا، یہاں سے کاٹ دیا ہڈی ہے نا، تو ہڈی میں قصاص نہیں ہے، دانت کے علاوہ ہے نا، دانت کے علاوہ ہڈی میں یہاں سے کاٹ دیا ہے نا۔ اب اس کو کیا نام ہے سننے والے ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، کوہنی، گٹا ہے نا، گٹے اور مرفقین کے بیچ میں ہے نا، کوہنی کے اور گٹے کے بیچ میں سے کاٹ دیا ہے نا، یعنی جوڑ سے نہیں کاٹا، تو اس صورت میں مساوات ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف عرش ہے نا، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ عرش الف سے، عین سے نہیں، ایک اس میں بولا جائے گا عرش اور ایک بولا جائے گا دیت۔ عرش اس مال کو کہتے ہیں جو عضو کے بدلے میں دیا جائے، عرش اس مال کو کہتے ہیں جو عضو کے بدلے میں دیا جائے، اور دیت اس مال کو کہتے ہیں جو نفس کے بدلے میں، جان کے بدلے میں دیا جائے۔ کسی کو جان سے مار دیا تو جو مال دینا ہوتا ہے اسے کیا بولیں گے، دیت، اور جو عضو کاٹنے کے بدلے میں دیا جائے اسے کیا بولیں گے، عرش ہے نا۔ لیکن فقہا کا یہ عام ضابطہ ہے، عام ضابطہ نہیں، ان کا جو استعمال ہے کہ دیت کی جگہ پہ عرش کا لفظ بول دیتے ہیں، عرش کی جگہ پہ دیت کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اب تمیز آپ کو کرنا ہے کہ یہ عضو کے بدلے میں اگر ہے تو وہاں عرش اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے، اور اگر نفس کے بدلے میں عرش آ گیا تو وہ عرش دیت کے معنی میں ہے نا۔ اسی طریقے سے دیت کا معاملہ بھی ہے۔ بہرحال تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عرش اور دیت میں فرق کیا ہے، بعد میں یہ سب بحثیں آئیں گی۔ ومن قطع يد رجل عمدا من المفصل، جو کسی آدمی کے ہاتھ کو جان بوجھ کر کے جوڑ سے کاٹ دے ہے نا، قطعت تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا قصاص میں، قصاص اس سے لے سکتے ہیں۔ وکذالک الرجل، یہی ہاتھ پیر کا بھی ہے، یہی ہاتھ حال پیر کا بھی ہے کہ اگر پیر کو جوڑ سے کاٹ دیا، کعبین سے کاٹ دیا جو جوڑ ہے، یہاں گھٹنے سے کاٹ دیا جو جوڑ ہے نا، تو قصاص میں اس کے پیر کو بھی کاٹا جائے گا۔ بیچ سے کاٹ دیا، ساق پنڈلی جو ہے نا، ساق ہے نا، یا ران سے کاٹ دیا تو اب مساوات ممکن نہیں ہے، صرف عرش ہے، قصاص میں اس کو نہیں کاٹا جائے گا، برابری ہو سکے۔ وہ ہمارے نیلانف، وہ کذالک الرجلا، اسی طریقے سے پیر کا بھی ہاتھ ہے، وہ ہمارے نلانف، اور اسی طریقے سے ناک کے نرم حصے کا حال ہے، نرم حصہ کاٹ دیا۔ مساوات ممکن ہو تو قصاص لیں گے، مساوات ممکن نہیں تو نہیں۔ ولوزن، اور کان کا معاملہ ہے نا، ایسی جگہ سے کاٹا ہے جہاں سے مساوات ہو سکے، یہ لو جو ہے اس کو کاٹ دیا ہے نا، یا یہ پری والا جو حصہ ہے نا اس کو کاٹ۔ مساوات اگر ممکن ہے کہ جوڑ ہے وہاں تو قصاص لیں گے، اور اگر مساوات ممکن نہیں ہے تو قصاص نہیں ہے، صرف اور صرف عرش ہوگا۔ ومن ضرب عین رجل فقلعها، جس نے کسی آدمی کی آنکھ پر مارا، آنکھ باہر آ گئی، فلا قصاص علیہ، تو قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس طرح مارنا کہ اس کی آنکھ باہر آ جائے ہے نا، اس میں مساوات نہیں ہے نا، آنکھ کا ڈھیلا صرف باہر آ جائے اس طرح سے مارنا، اس میں مساوات ممکن نہیں ہے، اس لیے قصاص نہیں ہے، صرف اور صرف عرش ہے۔ ومن ضرب عین رجل فقلعها، جس نے کسی آدمی کی آنکھ پر مارا اور آنکھ باہر آ گئی، فلا قصاص علیہ، تو قصاص نہیں ہے۔ فإن كانت قائمة،
اور اگر آنکھ اپنی جگہ موجود ہے، وَذَهَبَ ضَوْءُهَا، روشنی صرف چلی گئی، فَعَلَيْهِ الْقِصَاص، تو قصاص ہے، مساوات ممکن ہے۔ کیسے مساوات ممکن ہے؟ اس کی یہ صورت بتا رہے ہیں کہ آنکھ اپنی جگہ پہ ہے، صرف روشنی چلی گئی تو تُہْمَ لَهُ الْمِرَاءُ، ایک شیشہ گرم کریں، وَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ، اور اس کے آنکھ پر تر روئی رکھ دیں، ہے نا، شیشہ گرم کیا، آنکھ پر تر روئی رکھ دیا، پھر وہ تقابل عینہ بالمرآۃ، اور اس کی آنکھ اس گرم شیشے کے مقابل کی جائے، ہے نا، روئی رکھ کے شیشے کے مقابل، گرم شیشے کے مقابل، تو اس سے آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے۔ اس لیے تر کر کے کوئی چیز، گرم شیشہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، ہے نا، تر کر کے، یا کوئی بھی چیز آپ رومال لیے ہیں، تاپ رہے ہیں، چشمہ لگائے ہوئے ہیں، ایسے بار بار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، یا آنکھ پہ اندر کر رہے ہیں، اس سے آنکھ کو نقصان ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو وہ تقابل عینہ، اور اس کی آنکھ چشمے شیشے کے مقابل کی جائے، حتی یذھب ضوءھا، تاکہ اس کی روشنی چلی جائے۔ تو اس میں اس طرح سے مساوات ممکن ہے کہ صرف اور صرف اس کی آنکھ کی روشنی چلی جائے۔ اس لیے اگر کسی نے آنکھ پہ مارا، صرف روشنی چلی گئی تو مساوات ممکن ہے، اس لیے قصاص لیں گے۔ یہ بحث یہیں آج ہم روک رہے ہیں، باقی کل انشاءاللہ۔